ایک دوست کا سوال ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کیں جبکہ اسلام میں صرف 4 شادیاں الاؤڈ ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کا جواب اپنی امت کے لیے دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو لوگو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں اپنی بیٹیوں کو دیا، حضرت جبریل امین میرے پاس وہی لے کر آئے، میں نے تب شادی کی۔ یہ شوق کی شادیاں نہیں ہیں، ہمیں زندگی سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیں، کیونکہ سب سے مشکل ترین رشتہ اس دنیا میں خاوند اور بیوی کا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کیں، اور جتنی بھی ایک عورت کی نسبتیں بن سکتی ہیں آپ نے ہر طرح کی عورت سے شادی کی۔ ہمارے نبی پاک نے خاندان کے اندر، برادری کے اندر، اور پھر خاندان اور برادری کے باہر بھی شادیاں کی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے یعنی قریش سے کن کن سے شادی فرمائی؟ سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ سے، حضرت حفصہ سے، حضرت زینب سے اور حضرت ام حبیبہ سے شادی فرمائی۔ ان تمام کا تعلق آپ کے خاندان قریش سے تھا۔ اب قریش سے باہر یعنی برادری میں کن کن سے شادی فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی فرمائی، جو کہ قریش سے باہر تھی، برادری کی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان اور برادری سے باہر بھی شادی کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک یہودی کی بیٹی تھیں، آپ نے ان سے بھی شادی فرمائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے مالدار عورت سے بھی شادی کی۔ سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے بہت مالدار تھیں، آپ نے ان سے بھی شادی فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے برابری میں بھی شادی کی، آپ نے ام سلمہ اور ام حبیبہ سے شادی کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سے برابری سے کم میں بھی شادی کی، یعنی وہ جو غربت میں رہ رہی تھیں، یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر سے بڑی عورت سے بھی شادی کی، یعنی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اپنی سے برابر کی عمر میں بھی شادی کی، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اپنی سے عمر سے کم میں بھی شادی کی، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر آپ نے بیوہ عورت سے بھی شادی کی، سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر آپ نے مطلقہ عورت سے بھی شادی کی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر آپ نے کباری عورت سے بھی شادی کی، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یعنی میں سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جتنی بھی نسبتیں کسی عورت کی بن سکتی ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعمال کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ اب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ مزاج میں بہت تیز تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کے دکھائی۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس سے پہلے اب مجھے یہ بتائیے کہ جس ہستی نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کے بعد دنیا میں واپس آنا، یہ اپنی امت کے لیے سب سے بڑی قربانی ہے، کیونکہ جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کے بعد اللہ کی قسم جنت والوں کو جنت بھول جائے گی، بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو بھول جائے گا، وہ سب کے سب جنت کی تمام نعمتوں سے باخبر ہو جائیں گے اور صرف اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے معراج کے دن اللہ کا دیدار کیا اور پھر واپس زمین پر آئے۔ اب آپ وہ حدیث ذرا غور سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے کہ اے عائشہ، مجھے جب سے یہ پتہ لگا ہے کہ جنت میں بھی تم میری بیوی ہوگی، میرے لیے تو مرنا آسان ہو گیا ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف اور صرف اللہ کی قسم ہمیں سمجھانے کے لیے تھا۔ اور دوسری طرف ہم میں سے بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جنت میں بھی ہمیں یہی عورت ملے گی، جنت میں جا کے بھی ہمیں اسی بیوی نے ہمارے متھے لگنا ہے۔ استغفر اللہ۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک سیدہ عائشہ صدیقہ سے کیا فرما رہے ہیں کہ انہیں مرنے کا شوق لگ گیا ہے، کہ جب سے انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ان کی بیوی ہوں گی جنت میں۔ سبحان اللہ،
کیونکہ سب سے مشکل ترین رشتہ میاں اور بیوی کا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، ہمیں یہ بات سکھائی کہ اپنی میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس رشتے کو بچانے کے لیے سینکڑوں آیات نازل فرمائی۔ ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بھائی بہن رشتہ داروں کے لیے چند آیات، جبکہ خامند اور بیوی کے لیے قرآن بھرا پڑا ہے، پوری صورت اتاری گئی، کیونکہ باقی کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے سوائے خاوند اور بیوی کے۔ اب میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، باپ کا بیٹا ہوں، اچھا ہوں برا ہوں، میں انہی کا ہوں، میرا اس سے نسب بدل نہیں سکتا، چاہے میں ان کا نافرمان ہوں، چاہے میں ان کا فرما بردار ہوں، میرا ان سے تعلق کسی بھی طرح سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ اب میں مظہر اقبال کا بیٹا ہوں، میرا یہ نسب بدل نہیں سکتا، لیکن خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس رشتے کو بچانے کے لیے آیات آیات آیات، پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کہ کس طرح سے گھر کو لے کر چلنا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں تاکہ ہمیں وہ سمجھا سکیں، ہمارے پر یہ بیریئر نہ لگے، کوئی خاندان سے باہر نہ کرے، برادری سے باہر نہ کرے۔ خاندان اور برادری دونوں سے بھی باہر کی جا سکتی ہے، عمر سے چھوٹی، عمر سے بڑی میں بھی کی جا سکتی ہے، عمر سے برابری میں بھی کی جا سکتی ہے، متعلقہ عورت سے بھی کی جاتی ہے، طلاق یافتہ عورت سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ہر طرح کی نسبت جو عورت کی بن سکتی تھی، ہمارے نبی نے صرف اور صرف ہمیں سمجھانے کے لیے وہ تمام طریقہ کار اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنائے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ کافی طویل ہو گئی ویڈیو، اس لیے معذرت کرتا ہوں۔ باقی اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا اپنے تمام دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔